السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس میں موجود ہیں اور آج ہم انشاءاللہ کور کریں گے علوم الحدیث کے ٹاپک کو، یعنی حدیث کی کتنی برانچز ہیں۔ حدیث کے متعلق جب بھی ہم پڑھنے جائیں تو اس سے متعلق کتنے علوم ہیں جن میں حدیث کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے سپورٹنگ علوم کتنے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دعا پڑھ کے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سب سے پہلے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہسٹری میں اور حدیث کی کمپائلیشن میں بہت ہی کی اور بہت ہی اہم فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں کوئی بھی چیز جو آ گئی تو اسے لکھ دیا گیا، کوئی بھی بات جو کسی نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو بس اس کو لکھ دیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کی کمپائلیشن میں اور ہسٹری کیا ہوتا ہے، کسی کی بھی آپ نے بایوگرافی لکھ دی، کسی کے بارے میں آپ نے لکھ دیے کہ فلاں زمانے میں یہ بندہ گزرا ہے، ایسے ایسے اس کے فرمان ہیں، یہ باتیں اس نے کہیں، تو وہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے لکھ سکتا ہے، ارسطو ایسا تھا، افلاطون ایسا تھا، سقراط ایسا تھا، وغیرہ وغیرہ، کسی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، سینکڑوں شخصیات گزرتی ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں جو لکھا گیا وہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ بلکہ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حدیث کی کمپائلیشن میں اور سیرت کی کمپائلیشن میں بھی بہت فرق ہے۔ جنرلی ہمارے ہاں اس میں فرق اتنا محسوس نہیں کیا جاتا کہ سیرت کیا چیز ہے اور حدیث کیا چیز ہے، لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں کبھی آگے گئے، کبھی آپ نے مزید اس میں کھوج کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ڈفرینس جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ ابھی زیادہ ہم گہرائی میں نہیں جاتے، البتہ یہاں پر اس حوالے سے ہم اس کو ضرور کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہسٹری میں اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں حدیث کو جو کمپائل کیا ہے، ہسٹری میں جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی ایک شخص لکھ دیتا ہے، تو حدیث میں اس طرح نہیں ہوا کہ کسی ایک شخص نے کسی ایک پوائنٹ آف ویو کے تحت کچھ بات لکھ دی ہو۔ حدیث کی کمپائلیشن میں سینکڑوں لوگوں کا جو ہے وہ عمل شریک رہا ہے۔ ایک ایک حدیث کئی لوگوں سے روایت ہوئی ہے اور پھر اس کو حفاظت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور پھر اس کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں قربان کی ہیں۔ کئی لوگ آپ کو حدیث کے باب میں ایسے ملیں گے کہ دور کے انہوں نے سفر کیے صرف ایک حدیث لینے کے لیے۔ ان کو پتہ چلا فلاں علاقے میں ایک شخصیت موجود ہیں جن کے پاس کوئی حدیث ہے، فلاں حوالے سے کسی چیز کے حوالے سے کوئی حدیث ان کو چاہیے تھی، پتہ چلا فلاں علاقے کے ایک شخصیت ہیں، اور وہاں گئے، اتنی دور دراز کا سفر کر کے وہاں گئے، اور وہاں جا کے پھر ان کو زحمت بھی نہیں دی کہ جی دروازہ کر کے ٹائم کہ حضرت میں بڑے دور سے آیا ہوں، مجھے جلدی سے حدیث نہیں۔ ہم نے پیچھے ادب نبوی پڑھا تھا نا، اس کے ضمن میں نے آپ کو بتلایا تھا سورہ حجرات کے ضمن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادب ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین اس حوالے سے علمی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں ان کا بھی ادب ہم پر لازم ہے۔ تو ان لوگوں نے اس ادب کا حق ادا کیا اور وہاں پر انتظار میں بیٹھے رہے، انتہائی دور کا تھکاوٹ کا سفر کر کے آئے، لیکن پھر بھی بیٹھے رہے اور انتظار کے یہاں تک کہ وہ حضرات باہر تشریف لائے تو ان سے دریافت کی کہ اس طرح کی کوئی حدیث میں نے سنی ہے، کیا یہ آپ ہی نے فرمائی ہے؟ ہاں جی میں نے ہی فرمائی ہے، میں نے ہی مجھے سے یہ جو ہے منقول ہوئی ہے، میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بس ٹھیک ہے جی، بس اتنا کام تھا، اور پھر واپس اس طرح دور کے انہوں نے سفر کر کے کنفرم کیا۔ امام بخاری کا آپ پڑھیں، پیدا کہاں پر ہوئے ہیں، احادیث کہاں اکٹھی کی، علم کہاں حاصل کیا، کہاں کے انہوں نے سفر کیے اور کیا ان پر بیتی، پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو قربان کرتے تھے اور آج ہم کہاں پر موجود ہیں۔ بہرحال یہاں پر اس حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے ڈفرینس ان ہسٹری اینڈ حدیث کمپائلیشن۔ Histories of other nations are written by one or few historians at a particular point of time, but here in case of hadith, there are thousands of devoted, extremely pious people who dedicated their lives for meticulous
recording of every event of that period revolving around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then passed that on to the next generation. دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچانے کی انہوں نے پورا اس میں ذمہ داری اور کردار ادا کیا with absolute pristine purity by the method which is unparalleled in history. اس طرح کا کوئی دوسرا ہمیں دوسری کوئی مثال، کوئی دوسرا متوازی نظام کوئی بھی نہیں ملتا آج تک. تاریخ اس طرح کی کوئی بھی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. وہی بات مختصر الفاظ میں یہاں پر بھی کہی گئی ہے کہ حدیث میں جو مختلف علوم نے جنم لیا، جس طرح ہم نے بھی آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 6 بیسک علوم ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے، کہ جتنی حدیث کے اندر ارکریزی ہوئی ہے، جتنا اس کو محفوظ کرنے کی اور اس کے حوالے سے جانچ پڑتال کرنے کی کہ کون سی حدیث ٹھیک ہے کون سی ٹھیک نہیں ہے، اس کو روایت کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ کیا ان سے روایت لینا درست بنتا بھی ہے یا نہیں، انہوں نے صحیح سے روایت پہنچانے کا حق ادا کیا بھی ہے یا نہیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. جبکہ ہسٹری میں اس طرح کی بالکل بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی، بلکہ ہسٹری میں جس نے جو لکھ دیا پڑھنے والے پڑھتے ہیں، چاہے اس نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے، ہسٹری کا وہ ایک حصہ بن گیا، تاریخ کا ایک حصہ بن گیا. So the different branches of knowledge which have been introduced by the scholars of science of hadith has no parallel in the art of historical criticism throughout the world history. پوری دنیا میں اس کی اس طرح کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ملتی. It's not possible for us to here and present even a brief introduction of these different branches and the valuable works produced in this respect. So آگے بلکہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ چیز مزید کلیئر ہو جائے گی. تو یہاں پر بنیادی طور پر ہم حدیث کی جو برانچز پڑھیں گے وہ صرف 6 پڑھیں گے. گو کہ بعض محدثین نے اس کے علاوہ مزید بھی شمار کی ہیں، بعض نے 8 بھی شمار کی ہیں اور بعض نے 5 بھی شمار کی ہیں، لیکن جو میجر ہیں وہ عام طور پر یہ 6 ڈسکس کی جاتی ہیں. تو ہم انہی 6 پر فوکس کریں گے تاکہ ایک اور ویو ہمیں مل جائے، ایک گائیڈ لائن مل جائے کہ حدیث کے سپورٹنگ علوم کون کون سے ہیں، کس کے ضمن میں حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں علم الجرح و تعدیل ہے. جرح و تعدیل جیسے اوپر سب سے اوپر ٹاپ پر لکھا ہوا ہے. دوسرے نمبر پر رجال الحدیث کا علم آ جاتا ہے. تیسرے نمبر پر مختلف الحدیث کا علم ہے، اور چوتھے نمبر پر علل الحدیث کا علم ہے، اور 5ویں نمبر پر غریب الحدیث، 6 نمبر پر ناسخ والمنسوخ. اب ڈیٹیل میں ہم ان سب کو جانیں گے تھوڑا سا کہ جرح و تعدیل کہتے کس کو ہیں، رجال الحدیث سے مراد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی طرف. علم الجرح و تعدیل یہ حدیث کے علوم میں بالکل بیسک اور بنیادی علم ہے. کسی بھی حدیث کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آیا یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، قابل عمل ہے یا نہیں، سب سے بنیادی کردار جو علم ادا کرتا ہے وہ یہی جرح و تعدیل کا علم ہے. جرح و تعدیل کے علم میں بیسیکلی کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی راوی نریٹر کے بارے میں اگر جاننا ہو کہ یہ بندہ اس کی یادداشت کیسی تھی، چیزیں اس کو یاد رہتی بھی تھیں یا نہیں، اور اسی طرح یہ اپنی پرسنل لائف میں کیسا تھا، سچ بولنے والا تھا یا معاملات میں ڈیلنگز میں کیسا تھا، یہ سب کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے اس علم کے ذیل میں. اور کسی بھی شخص کے متعلق یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کے باقی معاملات، سچائی وغیرہ، ان چیزوں کو جرح و تعدیل کے ضمن میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اور بغیر کسی روک ٹوک کے اگر کسی شخص کے بارے میں ان کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، تو کھل کر بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو جو ہے وہ جھوٹ بولنے کا عادی تھا، یا اس طرح کی چیزیں بالکل کلیئر کی جاتی ہیں تاکہ حدیث کے ضمن میں اس طرح کے لوگوں سے بچا جا سکے اور حدیث کو اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھا جا سکے.
یہاں پر بھی اس کی ڈیفینیشن لکھ دی ہے. اٹ ڈیلز ود دا لیول آف عدل. عدل کا مطلب یعنی کسی کی عدالت، کسی کا صحیح ہونا، صادق اور امین ہونا. ٹھیک ہے. اینڈ ثقہ یعنی اس کا مضبوط ہونا. دونوں کا آپ اردو میں یہی معنی لیں کہ صادق اور امین ہونا، اس کے اندر کمزوریوں کا نہ پایا جانا. ٹھیک ہے. اور ریلائبلٹی آف دا رپورٹرز. اٹ آلسو کنسسٹ آف ڈیفیسٹس اینڈ ویکنیسز ان دیم. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس علم میں ان لوگوں کی کمزوریوں کو اور ان کے اندر پائی جانے والی کوتاہیوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. آگے اس کی کچھ اہم بکس کو ڈسکس کیا ہے کہ اس فن کی کون کون سی اہم کتابیں ہیں. تو یہاں پر 4 کتابوں کے نام لکھ دیے. مثال کے طور پر جس طرح طبقات ابن سعد ہے، اس کے 15 جلدیں ہیں، 15 والیومز ہیں ابن سعد زہری کی. اسی طرح علامہ سیوطی کی کتاب کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح کچھ اور کتابیں بھی یہاں پر ذکر کر دی ہیں، تاکہ اگر آپ جو ہے وہ پڑھنا چاہیں، ان میں سے کسی کتاب کو دیکھنا چاہیں کہ کیسے اس کو لکھا گیا ہے اس علم کو، تو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. حدیث کی برانچز میں دوسری برانچ یا علوم میں دوسرا علم، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حدیث کے ذیلی فنون میں سے، اس کے معاون علوم میں سے دوسرا فن اور علم کیا ہے؟ وہ رجال الحدیث، یا اس کو نام دیا جاتا ہے اسماء الرجال کا علم. ٹھیک ہے. تو اسماء الرجال بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کے نام، ان کی پوری تعریفات، جو لوگ راوی بنے ہیں. تو اس میں ان لوگوں کا پورا بایو ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اس علم کے ذیل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کتاب لکھنے والے تک، جس طرح امام بخاری نے اگر کتاب لکھی ہے تو ان تک جتنے درمیان میں راوی آئے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے کسی حدیث کو نقل کیا ہے، ان ہر شخص کے، ان میں سے ہر شخص کی جو ہے پوری زندگی کے احوال کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ بندہ پیدا کہاں پر ہوا، کن لوگوں میں اس نے پرورش پائی، اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے تھے، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ، اس کے ساری زمانے کیسے گزرے، اور ساری زندگی اس کا رویہ، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کیسا رہا. ان ساری چیزوں کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے. گویا یہ ہر شخص کی زندگی کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور یہ اپنی مثال آپ ہے. اس طرح کی کوئی مثال پوری دنیا میں کسی علم کے بارے میں نہیں پائی جاتی. جتنی یہ، اس سے دیکھیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی جانیں کھپائی ہیں لوگوں نے، علماء نے، اور جو ہے اصحاب دین نے اس کے اوپر، دین کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ غلطی سے بچانے کے لیے کہ کسی کوئی غیر لوگ جو ہیں اپنی باتیں اس میں خلط ملط نہ کر دیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے پوری زندگی اپنی کھپائی ہیں. اور ایسے نادر علوم وجود میں آئے ہیں جس کی پوری دنیا میں کہیں پر کوئی مثال نہیں ملتی. کسی دوسرے فن کے بارے میں اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کے پورے جس زمانے میں وہ فن وضع ہوا، اس زمانے سے لے کر آج تک کے ہر شخص کا انہوں نے پورا بایو ڈیٹا رکھا ہو کہ یہ بندہ کون تھا. کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں آپ دیکھیں 2-4 باتیں آپ کو پتہ چلیں گی، باقی کچھ نہیں پتہ. تو یہ بہت ایک بہترین علم ہے. تو اس میں کیا ہے کہ پورا اس کی زندگی کا ہر جو ہے وہ گوشہ ڈسکس کیا جاتا ہے. علم الجرح و تعدیل، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے. جرح و تعدیل میں اس کی راوی کے بارے میں اس حوالے سے بحث کی جاتی ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک تھا، یعنی حدیث صحیح کی جو شرائط ہم پڑھ چکے ہیں نا، تو اس میں جس طرح ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک ہو، وہ سچ بولتا ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں خاص طور پر ڈسکس کی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اس شخص میں موجود تھیں یا نہیں تھیں. رجال الحدیث میں چاہے وہ کسی ضعیف حدیث کا راوی ہے، کسی صحیح حدیث کا راوی ہے، یا کسی موضوع حدیث کا راوی ہے، کوئی بھی شخص جس کے نام کے ساتھ راوی لگ گیا ہے، یعنی اس نے کوئی حدیث روایت کر دی ہے، تو اسے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اسے زیر بحث لایا جاتا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ راوی جو ہے اس سے حدیث ہمیں لینی چاہیے یا نہیں، اور یہ پوری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھ لیں جیسا کہ ڈسکس کر دیا اس کی ڈیفینیشن کو، کہ ان دس برانچ ڈیٹیل نالج اباؤٹ رپورٹرز آف حدیث مینز راوی آر ڈسکسڈ. حدیث کے جو رپورٹرز ہیں، جو راوی ہیں، جس کو ہم نیریٹر بھی کہہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے.
اس کی بھی خاص کتابوں کو یہاں پر ڈسکس کر رہی ہے. طبقات ابن سعد پہلے بھی گزری تھی، اس میں خاص طور پر اس علم کے کو بھی جو ہے وہ زیر بحث رہا گیا، اور خاص طور پر اس علم کے بارے میں بہت سی بنیادی اور اہم کتابیں ہیں. یہاں پر کئی کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں، لیکن بہت زیادہ گہرائی میں آپ کو لے جانے کی کوشش نہیں کی گئی. بس ایک اور ویو دیا ہے آپ کو. اسد الغابہ کتاب کا نام دیا ہے. اسی طرح الاشباح ہے علامہ عسقلانی کی. یہ کچھ کتابوں کے نام یہاں پر دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تیسرے نمبر پر مختلف الحدیث کا علم ہے. مختلف الحدیث کا علم بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے ضمن میں ان احادیث سے بحث کی جاتی ہے، وہ احادیث ڈسکس کی جاتی ہیں جن میں بظاہر آپس میں تعارض نظر آ رہا ہو. مثال کے طور پر کوئی سی دو احادیث ہیں، دونوں صحیح ہیں، لیکن ہمیں ظاہری طور پر لگ ایسا رہا ہے کہ ایک حدیث میں ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے جبکہ دوسری حدیث میں کچھ اور کہا جا رہا ہے ہمیں، تو یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ متعارض حدیثیں ہیں. تو اس طرح ہمیں بظاہر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں متعارض ہوتی نہیں ہے، حقیقت میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. اس طرح کی حدیث کو پھر اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر غور کیا جاتا ہے کہ کیسے ان میں تطبیق ممکن ہے، کیسے ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. تو ایسی احادیث کو اکٹھا کر کے اور پھر ان میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے، ان کے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ مراد ہے، فلاں جگہ یہ مراد ہے، اور وہ مراد متعین کی جاتی ہے. دوسری اس کی سپورٹنگ جو احادیث ہیں ان کو اکٹھا کر کے، مثال کے طور پر ایک حدیث میں کم ڈیٹیل آئی تھی، دوسری حدیث ہم نے مختلف حوالوں سے جمع کی کہ فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور اسی موقع پر ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ کچھ اور بھی فرمایا ہے. تو دوسری بات پہلی بات کی ڈیٹیل بن گئی، تو ہمیں پورا جو ہے وہ واقعہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ کس سینیریو میں بات کی گئی تھی، تو وہ ساری ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہے. تو اس طرح سے تعارض دور ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تطبیق ممکن ہوتی ہے، دونوں کو جمع کرنا ممکن ہوتا ہے. تو ایسی حدیث کو مختلف الحدیث کی ذیل میں اکٹھا کیا جاتا ہے. اسی کی ڈیفینیشن کو یہاں پر جیسے لکھا بھی گیا ہے کہ those احادیث are discussed in which there is apparent contradiction، یعنی ان میں آپس میں بظاہر ہمیں تضاد اور تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے. تطبیق اور ہارمنی ان میننگ از ریسرچ بٹوین سچ احادیث. اس سے متعلق جو احادیث ہیں، یہ کتاب ہے التدریب بائی امام شافعی. اسی طرح شرح نخبۃ الفکر بہت مشہور کتاب ہے، ابن حجر عسقلانی کی ہے، اور بھی کئی بکس ہیں اس حوالے سے. چوتھے نمبر پر علل الحدیث کا علم ہے. علم علل الحدیث کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں، اس میں اصل میں ہم حدیث کو اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. بظاہر ہمیں کوئی حدیث لگ رہی ہوتی ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی کمزوری نہیں. اگر حدیث ضعیف ہے تو اس کو تو شروع میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے بحث میں نہیں لایا جاتا. لیکن اگر کوئی حدیث بظاہر ہمیں بالکل صحیح لگ رہی ہے، اس کی سند میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس کو ان کے اندر ڈھونڈا جاتا ہے. کوئی پوشیدہ خرابی تو نہیں ہے، بظاہر ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی کوئی کمزوری تو نہیں پائی جا رہی. تو وہ کمزوری کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر راوی نے روایت کیا اپنے کسی ایسے راوی سے کہ جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان دونوں کا جس سے یہ روایت کر رہی ہیں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. مثال کے طور پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 74 ہجری میں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 90 ہجری میں. تو اب پاسبل ہی نہیں ہے، ایک بندہ پیدا ہی اتنا عرصے بعد ہوا ہے تو وہ کیسے روایت کر سکتا ہے؟ تو لازمی طور پر درمیان میں کوئی نہ کوئی ایک یا دو بندے اور ہونے چاہیے تھے. تو ویسے بظاہر تو ہمیں حدیث ٹھیک لگ رہی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہا ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں، حدیث کا متن بھی ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، لیکن یہ ایک پوشیدہ بات ہے. اور اس کے لیے ہمیں دیکھیں علل الحدیث کا جو علم ہے یہ سب سے زیادہ دقیق اور باریک بین علم ہوتا ہے. اس میں بہت ہی زیادہ حافظہ درکار ہوتا ہے، تمام احادیث پر ہماری گہری نظر ہو، اور پھر ہر جو روایت ہے اس کے ہر جو ہے سند کو سامنے رکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ باقی سب راویوں نے تو درمیان میں اس شخص کو بھی ذکر کیا ہے، یہ کوئی ایک شخص ہے جس نے بیچ میں جو ہے اس کی سند میں کچھ فرق ہے. تو
تو پھر اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی بات نکل آتی ہے. اور عام طور پر یہ سند میں ایشو ہوتا ہے، بعض دفعہ ٹیکسٹ میں متن میں بھی کوئی نہ کوئی ایشو اس طرح کا نکل آتا ہے. تو یہ علم الحدیث کا علم ہوتا ہے. یہ بہت چونکہ اس کے لیے بہت زیادہ حافظہ چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ باریک بینی چاہیے ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس علم کے ماہرین بہت کم رہے ہیں. لیکن جو چند نام اس حوالے سے سامنے آتے ہیں، مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، علامہ مدینی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چند حضرات ہیں، ان کی کچھ بکس کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا ہے. اوپر اس کی ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی ہے. In this branch, those hidden reasons and causes are discussed due to which correctness of hadith is questioned. For example, حدیث منقطع being موصول، یعنی درمیان میں کوئی راوی حذف تھا، کسی راوی کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا، اور کسی دوسرے روایت میں، کسی دوسری چین آف نریشن میں، سند میں ہمیں وہ حدیث موصول ملتی ہے، ڈائریکٹ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سند کو پہنچا دیا ہے. تو بظاہر تو روایت ٹھیک لگ رہی ہے ہمیں، لیکن وہ حقیقت میں منقطع تھی، وہاں پر بیچ میں کوئی بندہ موجود نہیں تھا، جس میں میں نے آپ کو امام مالک کی مثال دی. اسی طرح حدیث موقوف بنگ مرفوع، علل اور ریزن وچ میک اے حدیث ضعیف. اس کے علاوہ بھی بعض، جس طرح کسی کا حافظہ کمزور ہے، کسی اور وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا، وغیرہ وغیرہ مختلف اور چیزیں بھی ہیں. اس کے حوالے سے جو بکس ہیں، ابن المدینی، امام مسلم، اور اسی طرح کچھ اور احادیث کی کتابوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یہ انہی کے ناموں کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس فن کے ماہرین بہت کم رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ پہچان لیا جاتا ہے کہ علل الحدیث پر فلاں شخصیت کی کتاب. 5ویں نمبر پر علم غریب الحدیث کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے. علم غریب الحدیث کیا ہے؟ بیسیکلی اس حدیث کے ان الفاظ سے بحث کی جاتی ہے جو غیر مانوس ہوں. غریب کا معنی ہوتا ہے غیر مانوس، نئے الفاظ، یعنی جن سے عام طور پر لوگوں کو سابقہ نہ پڑتا ہو، لوگوں کے استعمال میں نہ ہوں، جو غیر مانوس ہوں، ان کو غریب کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو حدیث کے ایسے الفاظ، بعض دفعہ حدیث میں کوئی لفظ اس طرح کا ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کے معنی سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے غریب ہوتے ہیں وہ معنی. جس طرح میں نے آپ کو پہلے ایک مثال دی تھی قرآن مجید کی ایک آیت میں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو اب وہ معنی عام طور پر مراد نہیں لیے جاتے ہیں حدیث آیت کریمہ کے. عام طور پر خیط کا معنی وہی دھاگا ہوتا ہے، اور جو ہے اسود کا معنی کالا، ابیض کا معنی سفید. وہ روزے کے باب میں جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا تو وہاں پر کیا معنی مراد لیے کہ سفید دھاری کالی دھاری سے یعنی ممتاز ہو جائے، یعنی افق پر صبح کا ظہور ہو جائے، صبح نمودار ہو جائے. تو وہاں پر حقیقی معنی سے ہٹ کر ایک دوسرا معنی مراد دیا گیا جو لوگوں کے ہاں مانوس نہیں تھا، ان کے ہاں مشہور، مقبول، معروف نہیں تھا. تو اسی طرح حدیث میں بھی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ غیر عربی کے کچھ الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں یا غیر مانوس الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. تو بظاہر آپ حدیث کو دیکھیں تو آپ کو صحیح معنی سمجھ نہیں آ سکتے. تو ایسی احادیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر ان کے معنی بیان کی جاتے ہیں کہ فلاں حدیث میں جو یہ لفظ آیا ہے وہاں پر یہ نہیں، یہ معنی مراد ہے، یہ نہیں، یہ معنی مراد ہے. اس طرح سے پورا ایک علم ڈیولپ کیا گیا اور اس طرح کی تمام الفاظ کو اکٹھا کر کے ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کی گئی اس پر. تو ان دس سائنس دوز احادیث آر ڈسکسڈ whose meaning is not clear to many people due to change in Arabic language. ٹھیک ہے جی. تو اس سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں، رسالہ ہے، اسی طرح کچھ اور کتابیں بھی ہیں. یہ خاص کچھ کتابوں کے یہاں پر نام ہم نے ذکر کر دیے ہیں. دا لاسٹ سائنس، آخری علم جس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ علم الناسخ والمنسوخ ہے. جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، ناسخ منسوخ کا لفظ غالباً آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے قرآن کے حوالے سے کہ ناسخ کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، منسوخ جس کو مٹایا جا رہا ہے. تو جس طرح قرآن مجید میں اس طرح ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی حکم نازل کیا جاتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ حکمت بصیرت کے ساتھ اس حکم کو ختم کر کے کوئی اور دوسرا حکم اس کی جگہ بھیج دیتے ہیں. تو بعد میں آنے والا حکم جو ہے وہ پہلے حکم کو مٹا دیتا ہے. بعد والا ناسخ ہو گیا، مٹانے والا،
پہلا حکم منسوخ ہو گیا، مٹ گیا۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی اس طرح ہوتا ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ ایک حکم دیا گیا ایک حدیث میں، بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں پر بہت ہی مختصر الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ In this science, those hadith are discussed which could not be coincided. One hadith is considered abrogated. یعنی دو حدیث آپس میں بعض دفعہ جو ہے وہ متعارض ہوتی ہیں، تو ایک حدیث کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ اور ایبروگیٹڈ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ Knowledge of abrogation is obtained from the Prophet and at the time from Sirah and history. یعنی یہ جو نسخ کی کسی حدیث کے منسوخ ہونے کی جو ان کا جو علم ہے، اس کی جو معلومات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے حاصل ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحتاً فرما دیا کہ وہ میں تمہیں جو پچھلی بات کا فلاں حکم دیتا تھا نا، وہ اب منسوخ ہے۔ مثال کے طور پر بہت ہی کلیئر اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مثال کے طور پر نماز میں سلام پھیرتے وقت، جب آخر میں ہم سلام پھیرتے ہیں، اس وقت بھی ہاتھ اٹھانے کا حکم تھا، رفع یدین جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ منسوخ ہو گیا، اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ آج کے دور میں سلام پھیرتے وقت کوئی بھی جو ہے وہ رفع یدین کا عمل نہیں کرتا۔ تو جن احادیث میں اس وقت جو ہے وہ رفع یدین کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر فرما دیا کہ پہلے میں نے تمہیں اس طرح کا حکم دیتا تھا، اب جو ہے وہ حکم منسوخ ہے۔ تو اس طرح کی احادیث یا بعض میں جو ہے بظاہر کوئی اس طرح کا حکم ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بظاہر تعارض اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پھر اس علم کی مدد سے ہم جو ہے اس طرح کے حدیث کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر تلاشتے ہیں کہ ان میں سے کون سا حکم جو ہے وہ موجود ہے اور کون سا ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ناسخ و منسوخ کا علم ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سا منسوخ ہے۔ مختلف الحدیث میں تو ہمیں صرف اتنا پتہ چلا تھا کہ دونوں متعارض ہیں اور ان میں تطبیق اگر پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کیا تطبیق ہوگی۔ ناسخ منسوخ میں تطبیق نہیں ہوتی، کلیئر ہوتی ہے بات کہ ایک ختم ہو چکا ہے حکم، دوسرا حکم ہے، یا ہاں یا نہ، تو یہ کام اب کرنا ہے یا نہیں کرنا بالکل کلیئر ورڈز میں پتہ چلتا ہے، اور کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا یہ اس میں ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ اہم کتابوں کے حوالے سے بھی یہاں پر رہنمائی کی گئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ یہ ساری ڈیٹیل تھی سائنسز آف حدیث سے متعلق، حدیث کی جو علوم ہیں، جو سپورٹنگ علوم ہیں، ان کے متعلق بحث تھی۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے حدیث کے ٹیکسٹ کو اسٹڈی کرنے کی اور اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔